وہ شخصیات جو سال 2021 میں ہم سے جدا ہو گئیں۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے مولانا حبیب الرحمن قاسمی اعظمی دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث، علم رجال اور تاریخ کے ماہر تھے۔ انہوں نے تقریباً 40 سال سے زائد دارالعلوم دیوبند میں استاد کی حیثیت سے اپنے فرائض منصبی بحسن خوبی سر انجام دیے۔ وہ دارالعلوم دیوبند کے ترجمان، ماہنامہ دارالعلوم کے ایک طویل عرصے تک ایڈیٹر بھی رہے۔ اس درمیان انہوں نے کئی تاریخی، علمی، تحقیقی کتابیں تصنیف کیں جو علمی حلقے میں مقبول ہوئیں۔ آپ 30 رمضان المبارک 1442 ہجری بمطابق 12 مئی 2021 کو اس عارفانی سے کوچ کر گئے۔ مولانا وحید الدین خان۔ مولانا وحید الدین خان بھارت کے معروف اسلامک اسکالر، اسلامی مرکز نئی دلی کے چیئرمین، ماہنامہ الرسالہ کے مدیر تھے۔ مولانا وحید الدین اسلام اور مسلمانوں سے متعلق تقریباً 200 سے زائد کتب کے مصنف تھے اور انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ انہیں بھارت اور پاکستان کی حکومتوں کی جانب سے بہت سے ایوارڈز اور اعزازات سے نوازا گیا، جن میں بھارتی حکومت کی طرف سے ملک کا دوسرے اعلیٰ ترین شہری ایوارڈ پدما بھوشن سر فہرست ہے۔ آپ 21 اپریل 2021 کو 96 سال کی عمر میں کورونا کے سبب انتقال کر گئے۔ مولانا قاری عثمان منصور پوری۔ آپ دارالعلوم دیوبند کے سینئر استاد حدیث، معاون و محتمم، جمعیت علماء ہند کے صدر، امیر شریعت اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے داماد تھے۔ انہیں دارالعلوم دیوبند میں متعدد مرتبہ ناظم تعلیمات اور ناظم دارالاقامہ جیسی اہم ذمہ داریاں دی گئیں، جسے انہوں نے بحسن خوبی سر انجام دیا۔ مولانا عثمان کو 1999 میں دارالعلوم دیوبند کا نائب مقرر کیا گیا۔ 2020 میں انہیں کارگزار محتمم بنایا گیا۔ آپ 21 مئی 2021 کو 76 سال کی عمر میں کورونا کی وجہ سے مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ مولانا عبد الرزاق سکندر۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر، شیخ الحدیث اور گزشتہ 25 سال سے معروف دینی درسگاہ جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کراچی کے محتمم اور تا دم وفات عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی امیر رہے۔ آپ نے جامعہ بن نوریہ ٹاؤن کراچی کے علاوہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعۃ الازہر مصر سے علمی استفادہ حاصل کیا۔ آپ کافی عرصے سے علیل تھے اور نجی ہسپتال کے انتہائی نگہداشت وارڈ میں داخل تھے اور 30 جون کو 86 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ مولانا سید غلام نبی شاہ۔ شیخ الحدیث مولانا سید غلام نبی شاہ کا تعلق مانسیرہ کے علاقے سے تھا۔ آپ جامعہ عربیہ سراج العلوم اور جامعہ سید احمد شہید مانسیرہ کے بانی اور محتمم ہونے کے ساتھ ساتھ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی نائب امیر بھی رہے۔ آپ 1964 سے جمعیت علماء اسلام سے وابستہ ہوئے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن جمعیت کے ٹکٹ پر لڑا۔ 1973 کی تحریک کے نظام مصطفیٰ کے سلسلے میں 3 مہینے ہری پور جیل میں رہے۔ آپ 3 جولائی 2021 کو انتقال کر گئے۔ بھارتی عالم مفتی ابراہیم دیسائی، جو جنوبی افریقہ میں مقیم رہے، جامعہ ڈھابیل کے فاضل اور مفتی محمود الحسن گنگوہی کے خلیفہ مجاز تھے۔ انہوں نے 90 کے اوائل میں آسک امام فتویٰ پورٹل شروع کیا اور 2011 میں دارالافتاء محمودیہ قائم کیا۔ وہ مدرسہ تعلیم الدین میں 10 سال تک خدمات سر انجام دیتے رہے اور پھر اگلے 10 سال مدرسہ انعامیہ میں شیخ الحدیث رہے۔ ان کے فتاویٰ 4 جلدوں میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کی کئی اور تصانیف بھی ہیں۔ ان کے شاگرد عالم اسلام میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انہیں اسلامی مالیات اور معاشیات کے ایک بااثر عالم کی حیثیت سے دیکھا جاتا تھا۔ دنیا کی 500 اہم انتہائی بااثر مسلم شخصیات میں ان کا نام درج کیا گیا تھا۔ مفتی ابراہیم دیسائی کا انتقال 15 جولائی 2021 کو جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن میں ہوا۔ مولانا عبد الخالق سنبھلی۔
مولانا عبدالخالق سنبھلی کا تعلق بھارت سے تھا اور آپ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم اور استاذ الحدیث رہے۔ دارالعلوم دیوبند ہی سے فارغ التحصیل تھے اور آپ کے اساتذہ میں مولانا محمود حسن گنگوہی، مولانا محمد طیب قاسمی اور سید فخر الدین احمد شامل ہیں۔ سن 1982 میں دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس کے لیے آپ کا تقرر ہوا، یعنی تقریباً 40 سال آپ دارالعلوم دیوبند سے منسلک رہے۔ 30 جولائی 2021 کو مظفر نگر میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ مولانا یاسین صابر۔ شیخ الحدیث مولانا یاسین صابر بیک وقت ملتان کے 3 صف اول کے بڑے جامعات جن میں جامعہ خیر المدارس ملتان، جامعہ عمر بن خطاب اور جامعہ قاسم العلوم شامل ہے کہ شیخ الحدیث تھے۔ آپ کئی اشروں سے حدیث مبارکہ کی تدریس کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ہزاروں علماء نے آپ سے استفادہ حاصل کیا۔ شیخ الحدیث مولانا یاسین صابر 26 اگست 2021 کو حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث انتقال کر گئے۔ مولانا قاری عبد المتین اصغر۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے مولانا قاری عبد المتین اصغر 2 ستمبر 2021 کو عظمت صحابہ کے عنوان سے ایک جلسے میں دوران تقریر صحابہ کرام کی شان بیان کرتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی ثانی۔ مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی مرکز تحفظ اسلام ہند کے سرپرست اعلیٰ، مجلس احرار اسلام ہند کے قومی صدر، پنجاب کے شاہی امام، تحریک تحفظ ختم نبوت کے سپہ سالار تھے۔ آپ رئیس الاحرار مولانا حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی جو شیر اسلام، شیر پنجاب اور شاہی امام پنجاب کے نام سے جانے جاتے تھے، آپ نے مجلس احرار اسلام ہند کے ذریعے بھارت کے صوبہ پنجاب میں خوب کام کیا۔ پنجاب کی درجنوں مساجد کو سکھوں اور غیر مسلموں سے بغیر لڑے جھگڑے آزاد کروایا اور انہیں آباد کیا۔ 10 ستمبر 2021 کو بروز جمعہ مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی امیر احرار اسلام ہند کا لدھیانہ میں انتقال ہو گیا۔ مولانا محمد رفیق عصری جلال پوری۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما مولانا محمد رفیق عصری جلال پوری ممتاز عالم اور شیخ الحدیث تھے۔ آپ 27 ستمبر 2021 کو 84 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان۔ محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے۔ آپ وہ مایہ ناز سائنسدان ہیں جنہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصہ میں انتھک محنت اور لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل انعام یافتہ سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ کچھ عرصہ سے علیل تھے۔ انہیں 10 اکتوبر 2021 کی صبح ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ جانبر نہ ہو سکے اور 85 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ خالد حسنین خالد۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے خالد حسنین خالد کا شمار پاکستان کے مایہ ناز اور مشہور نعت خوانوں میں ہوتا تھا۔ خالد حسنین خالد کے کریڈٹ پر بے شمار نعتیں ہیں جن کو انہوں نے اپنی آواز دے کر ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ نعت خوانی کے میدان میں سنجیدہ اور باادب انداز کے حامل خالد حسنین خالد 18 دسمبر 2021 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ مولانا محمد یوسف اصلاحی۔ آپ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک عالم، آداب زندگی، آسان فقہ جیسی کتابوں کے مصنف اور جماعت اسلامی ہند کی مرکزی مجلس شورا کے رکن تھے۔ آپ نے طویل عمر پائی اور ساری زندگی تصنیف اور تالیف اور دعوت دین کے کاموں میں صرف کی۔ مولانا محمد یوسف اصلاحی۔ آپ 21 دسمبر 2021 کو 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ مولانا محمد اکرم طوفانی۔ ممتاز بزرگ، جید عالم دین، نڈر، بے باک، جرت مند، مجاہد ختم نبوت مولانا اکرم طوفانی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی اکابرین میں سے تھے۔ سرگودا میں خاتم النبیین ہارٹ سینٹر کے نام سے اسپتال قائم کیا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی تحفظ ختم نبوت کے لیے وقف کر دی۔ مولانا اکرم طوفانی 98 سال کی عمر میں 26 دسمبر 2021 کو دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔